بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام حاضرین محفل کو سلام اور دعائیں پہنچیں، اور جو حضرات بھی اس محفل پاک میں شریک ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جیسا کہ پہلے میسج میں بتا دیا گیا ہے کہ آج کا درس قرآن بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوگا، اور یہی سورہ پاک جو ہے وہ کنٹینیو پچھلے جب سے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو چلی آ رہی ہے۔ اس سے گزشتہ دن اس سے پہلے ہم نے ایمان کے مختلف کیفیات اور حالتوں کو سنا اور ان کے متعلق علم حاصل کیا، فہم حاصل کیا، اور ایمان کی شان عظمت کے متعلق بیان ہو رہا تھا، اور اس کے بعد کفر کے متعلق وضاحت ہوئی، اور اب جو بیان چل رہا ہے وہ منافقت کے بارے میں چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقت ایک ایسا روگ ہے جو انسان کے قلب کے اندر ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح اس کو اندر اندر سے کھاتا رہتا ہے، اس لیے کہ منافق ظاہر نہیں ہوتا اور اس کا نقصان ملت کو اور معاشرے کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہوتی بعض اوقات، کیونکہ منافق چھپا ہوا ہے، اور چھپا ہوا دشمن ہمیشہ گھات لگائے ہوا دشمن ہمیشہ ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس دشمن کے بارے میں ہمیں اس کی طاقت کے بارے میں، ہمیں اس کے کسی بھی اس کی جو پوزیشن ہے یا اس کی جو اس کے پاس وسائل ہیں یا جو اس کے پاس ذرائع ہیں ان کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری اپنی صفوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کی صفوں کے اندر رچے بسے ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے تمام معاملات وہ اہل ایمان کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ظاہری معمولات، ان کے ظاہری اعمال وہ اہل ایمان کی طرح ہوتے ہیں۔ علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے یہ کسی مشخص چیز کا نام نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے یا افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان صفات کا نام ہے جن کا تذکرہ، جن کا ذکر، جن کی وضاحت اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ان آیات میں فرمائی ہے۔ لہذا ان اوصاف کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ جو منافق کی خصوصیات ہیں یا منافق کے اوصاف ہیں یا منافق کے اعمال ہیں یا منافق کا طرز زندگی ہے یا منافق جیسی صورت حال ہے، اس صورت سے، اس کیفیت سے
ان اوصاف سے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ آیات مبارکہ اہل ایمان کو در حقیقت ان صفتوں سے آگاہ کر کے اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ صفتیں جو منافق کی صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر کہیں نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ صفتیں ہیں جو انسانی شخصیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. انسانی شخصیت اور انسانی اوصاف کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اور وہ جو معیار جو اسلام دیتا ہے، وہ معیار جو ایمان کی وجہ سے، ایمان کی قبولیت کی وجہ سے جو کسی شخص کو، جو صاحب ایمان کو حاصل ہوتا ہے، وہ معیار اس سے گر جاتا ہے، وہ معیار اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو شخصیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور اس کی شخصیت ایک اتنے نچلے لیول تک چلی جاتی ہے جس کو اسلام اپنے اس معیار کے مطابق نہیں قرار دیتا، اور وہ مسلمانوں کے اور اہل ایمان کا جو شان ہے اس کے خلاف سمجھتا ہے. لہذا اسلام، قرآن مجید، اللہ رب العزت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو شان والا بنا کر عزتوں والا اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو عزتوں والا اور شانوں والا دیکھنا چاہتے ہیں. مومن اس کائنات کا حسن ہے. مومن اس زمین پر اللہ رب العزت کے نور کو تقسیم کرنے والا ہے. مومن اللہ رب العزت کے فیض کو تقسیم کرنے والا. لہذا اللہ تعالی مومن سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو صفتیں ہیں، جو منافقوں والی صفتیں ہیں، یہ نہ پیدا ہوں اور ان سے دور ہوں، اور وہ صفتیں ان کی شخصیت کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اور ان جیسی صفات اپنا کے یہ معاشرے کا رذیل ترین انسان بن جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان صفتوں کو ہم از خود اپنے آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی ہیں باتیں، یہ جو منافقوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے، یہ مجاہدہ کر کے، یہ جدوجہد کر کے، یہی در حقیقت تصوف ہے، یہی در حقیقت روحانیت ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ان برے رذائل سے، ان بری عادتوں سے، ان برے خصائل سے اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جائیں. یہ قرآن کا تصوف ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں تو تصوف بیان نہیں ہوا. در حقیقت لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگوں نے کبھی اس نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ قرآن ہی تو انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. قرآن ہی تو انسان کو تزکیہ نفس کے وسائل مہیا کرتا ہے. قرآن ہی تو انسان کو، مومن کو، مسلمان کو تزکیہ باطن کی تعلیم دیتا ہے. کیا یہ تزکیہ باطن کی تعلیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صفت منافق کی صفت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالو. تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کے دعوے دار ہو، امتی ہونے کے دعوے دار ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دعوے دار ہو. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی ان غلطیوں کو، اپنی ان برائیوں کو اپنی شخصیت سے نکالو، باہر نکالو. جب یہ ان بری خصلتوں کا، برے رذائل کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور باطن پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ. بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت تو دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے خیال کو اور ذہن کے ایک گمان کو بھی جانتا ہے. انسان کی ہر چیز پر اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے، اور ہر شر سے جو بھی شر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت تو اپنے علم قدیم کے اندر اس کو جانتا ہے. اللہ رب العزت تو ازل سے اس چیز کو جانتا ہے کہ کون شخص کیا سوچے گا اور وہ کیا عمل کرے گا. یہ سب اللہ رب العزت کے علم قدیم کے اندر ازل سے موجود ہے. تو پھر کوئی شخص اللہ رب العزت کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں اس کے اوپر تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ منافقوں نے اللہ رب العزت کو دھوکہ دے دیا. منافقوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا. منافق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے، اپنے آپ کو نیک ظاہر کر کے، اپنے آپ کو پارسا ظاہر کر کے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کر کے، اپنے آپ کو اسلام کا خادم اور ممرد و معاون ثابت کر کے اور ظاہر کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے معاون ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم وہ ساری باتیں جو آپ کی اطاعت والی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو دھوکہ کس کو دیا؟ غور و فکر کریں نا. اللہ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ. دھوکہ دیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہوں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے در حقیقت رب ذوالجلال کو دھوکہ دیا. اب یہ میرا رب ذوالجلال اپنے محبوب سے اس چیز کو ہٹا کے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک یہ نقص تھا کہ لوگ آپ کو دھوکہ دے دیتے تھے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو، اس ایک عیب کو اپنے محبوب کی طرف منسوب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس عیب کو اور اس چیز کو رب ذوالجلال نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ در حقیقت رسول اللہ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور جب اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان نور محمد، فیضان صوفی صاحب جاری رہے گا. زندہ باد. یہ ہے شان رسالت. کتنا تحفظ کرتا ہے ناموس رسالت کا اللہ رب العزت. کوئی کر سکتا ہے اتنا؟ دنیا کے اندر کبھی کوئی ناموس رسالت کی اس طرح حفاظت کر سکتا ہے جس طرح اللہ نے کی ہے؟ اب حقیقت تو یہی ہے نا کہ انہوں نے در حقیقت دھوکہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نے دھوکہ اللہ رب العزت کو دیا ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے محبوب کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. اب جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہے گا تو وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت اتنی شان والا ہے، اتنے علم والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی علم والا ہے، اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ اس کو کوئی شخص بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ. بے شک اللہ رب العزت کو وہ منافق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے عمل کے فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. عام طور پر تو یہ ہے
کہ اللہ اس کا براہ راست ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہوا خادعہم، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ تو اس کی تعویل جو ہے نا وہ یہ ہوگی ترجمہ کے اندر کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے عمل کے فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اس دھوکے کا کسی کو علم نہیں ہے، ہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بن بن کے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کر رہے ہیں، تو ہمارے اس دھوکے سے کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں، میں اور میرا محبوب تمہارے اس دھوکے سے واقف ہیں، لیکن ہم نے تمہیں اپنے اس عمل کے فریب میں مبتلا کر لیا ہے، تم اپنے طور پر یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہماری بات سے واقف کوئی نہیں ہے، میرا محبوب تو تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو ایک وحی کے حفاظت میں لیا ہوا ہے، ہم اپنے محبوب کو ہر وقت اپنے وحی کے حصار کے اندر رکھتے ہیں، اور میرا محبوب تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان رکھتا ہے۔ میرے محبوب کی تو زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جو وحی الہی کے بغیر ہو، تو جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں اور اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ گزرتا ہو، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟